داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 41۔ سلطان ایوبی کو اتنا ہی بتایا گیا تھا کہ مصر میں بغاوت کا خطرہ ہے اور صلیبیوں کی تخریب کاری بڑھتی جا رہی ہے۔ اسے تفصیلات نہیں بتائی گئی تھی، تفصیلات بڑی ہی خوفناک تھی۔ اس کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمان حکام میں سے 3-4 صلیبیوں کے ہاتھوں کھیل رہے تھے۔ تقی الدین نے سوڈان پر حملہ کیا تو چند دن بعد اس نے رسد مانگی۔ قاصد نے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ رسد فوراً بھیج دی جائے، مگر 2 روز تک کوئی انتظام نہ کیا گیا۔ جو حاکم رسد کی فراہمی اور ترسیل کا ذمہ دار تھا، اس سے بات پرس ہوئی تو اس نے یہ اعتراف کیا کہ بیک وقت 2 محاذ کھول دیے گئے ہیں۔ 2 محاذوں کو رسد کہاں سے دی جا سکتی ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ مصر میں جو فوج ہے اسے بھوکا رکھا جائے، بازار سے سارے اناج اٹھوا کر قاہرہ کے باشندوں کے لیے قحط پیدا کیا جائے اور محاذوں کا پیٹ بھرا جائے۔ ایک اعلیٰ رتبے کا حاکم تھا، مسلمان تھا اور سلطان ایوبی کے مصائبوں میں سے تھا۔ اس کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کی بات سچی مان لی گئی۔ اناج وغیرہ کی واقعی کمی ہے، تاہم اسے کہا گیا کہ جس طرح ہو سکے محاذ پر لڑنے والے فوجیوں کو رسد ضرور پہنچے۔ اس حاکم نے انتظام کر دیا، مگر 2 اور دن ضائع کر دیے۔ 5ویں روز رسد کا قافلہ روانہ ہوا۔ یہ اونٹوں اور خچروں کا ہی لمبا قافلہ تھا۔ مشورہ دیا گیا کہ قافلے کے ساتھ فوج کا ایک گھوڑا سوار دستہ حفاظت کے لیے بھیجا جائے۔ اسی حاکم نے جو رسد فراہم کرنے کا ذمہ دار تھا، فوج کا دستہ بھیجنے پر اعتراض کیا اور جواز یہ پیش کیا کہ تمام راستہ محفوظ ہے، اس کے علاوہ مصر میں فوج کی ضرورت ہے۔ چنانچہ رسد حفاظتی دستے کے بغیر بھیج دی گئی۔ روانگی کے 6 روز بعد اطلاع گئی کہ راستے میں ہی سوڈان میں دشمن کی گھات میں آ گئی ہے۔ سوڈانی رسد باما جانوروں کے لے گئے ہیں اور انہوں نے تمام شتربانوں کو قتل کر دیا ہے۔ قاہرہ ہیڈ کوارٹر کے بالائی حکام پریشان ہو گئے۔ رسد کا ضائع ہو جانا معمولی سی چوٹ نہیں تھی۔ سوڈانی میدان جنگ میں فوج کی ضرورت کا احساس ان کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ انہوں نے ذمہ دار حاکم سے کہا کہ فوری طور پر اتنی ہی رسد کا انتظام کرے۔ اس نے کہا کہ منڈی میں اناج کی قلت ہو گئی ہے، تاجروں سے کہا جائے کہ اناج مہیا کریں۔ تاجروں سے بات ہوئی تو انہوں نے گودام کھول کر دکھا دیے، سب خالی تھے۔ گوشت کے لیے بھی وہ دمبا، بکرا، بیل، گائے اور کئی اور جانور نظر نہیں آتا تھا۔ معلوم ہوا کہ مصر میں جو فوج ہے اسے بھی پورا راشن نہیں مل رہا ہے، جس سے فوجوں میں بے اطمینانی پھیل رہی ہے۔ تاجروں نے بتایا کہ دیہات سے مال آ نہیں رہا ہے۔ علی بن سفیان کی جاسوسی کا انتظام بڑا اچھا تھا۔ انکشاف جلدی ہو گیا کہ باہر کے لوگ دیہات میں آتے ہیں اور وہ اناج اور بکرے وغیرہ منڈی کی نسبت زیادہ دام دے کر خرید لے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اناج وغیرہ ملک سے باہر جا رہا تھا۔ تب سب کو یہ یاد آیا کہ 3-4 سال قبل سلطان ایوبی نے مصر کی پہلی فوج کو، جس میں سوڈانی باشندوں کی اکثریت تھی، بغاوت کے جرم میں توڑ کر اس کے افسروں اور سپاہیوں کو سرحد کے ساتھ قابل کاشت سرزمین دے کر کاشتکار بنا دیا تھا۔ وہ لوگ اب مصری حکومت کو اور منڈیوں کو اناج دیتے ہی نہیں تھے۔ یہ سوڈان پر حملے کا رد عمل تھا۔ انقلاب 6-7 دنوں میں آ گیا تھا۔ اناج کی فراہمی کا کام فوج کو سونپ گیا۔ دن رات کی بھاگ دوڑ سے تھوڑا سا اناج ہاتھ آیا، جو فوج کی حفاظت میں سوڈان کے محاذ کو روانہ کر دیا گیا۔ بالائی حکام کے لیے رسد کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو گیا۔ اس سے پہلے ایسی قلت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ سلطان ایوبی نے رسد مانگ لی تو کیا جواب دیں گے۔ سلطان ایوبی کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا کہ مصر میں اناج کا قحط پیدا ہو گیا ہے۔ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے 3 حکام کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ ان میں انتظامیہ کے بڑے عہدے کا ایک حاکم سلیم الادریس تھا۔ اس دور کی غیر مطبوعہ تحریروں کے مطابق الادریس اس کمیٹی کا سربراہ تھا۔ دوسرے 2 اس سے ایک ہی درجہ کم عہدے کے غیر فوجی یعنی شہری انتظامیہ کے حاکم تھے۔ رات کے وقت یہ تینوں پہلے اجلاس میں بیٹھے تو 2 نے الادریس سے کہا کہ سلطان ایوبی نے 2 محاذوں کو کھول کر سخت غلطی کی ہے اور تقی الدین ہاری ہوئی جنگ لڑ رہا ہے۔ فلسطین مسلمانوں کی سرزمین ہے، الادریس نے کہا۔ وہاں سے صلیبیوں کو نکالنا ضروری ہے۔ وہاں مسلمان کیڑے مکوڑوں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہاں مسلمان مسورات کی عزت محفوظ نہیں، مسجدیں استبل بن گئی ہیں۔ یہ سب بہتان ہے۔ ایک نے کہا، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ صلیبی مسلمانوں پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں؟ میں ایک کھلی حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ سلیم الادریس نے کہا، ہم میں سے حقیقت چھپائی جا رہی ہے۔ دوسرے نے کہا، صلاح الدین ایوبی قابل قدر شخصیت ہے،
لیکن آپس میں سچ بات کرنے میں ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ ایوبی کو ملک گیری کی ہوس چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی۔ وہ ایوبی خاندان کو شاہی خاندان بنانا چاہتا ہے۔ صلیبیوں کی فوج ایک طوفان ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر صلیبی ہمارے دشمن ہوتے تو فلسطین کے بجائے مصر پر قبضہ کرتے۔ ان کے پاس اتنی زیادہ فوج ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی فوج کو اب تک کچل چکے ہوتے۔ وہ ہمارے نہیں، صلاح الدین ایوبی کے دشمن ہیں۔ آپ کی باتیں میرے لیے ناقابل برداشت ہیں، ایک نے کہا، لیکن ایک آدمی کی خواہش پر ہمیں پوری قوم کے مفاد کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دونوں معاوضوں کے لیے رسد کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ رسد کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے کہ نہیں مل رہی ہے۔ سوڈان کا محاذ ٹوٹ رہا ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ ہم اس محاذ کی رسد روک لیں۔ اس سے فائدہ ہوگا کہ تقی الدین پیچھے ہٹائے گا اور فوج مرنے سے بچ جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم رسد نہ بھیجیں تو تقی الدین مجبوری کے عالم میں گھیرے میں آ جائے۔ الادریس نے کہا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری فوج دشمن کے آگے ہتھیار ڈال دے ہتھیار۔ اس نے کہا، ہم شکست کا الزام فوج کے سر تھوپ دیں گے۔ آپ کیا سوچ کر یہ باتیں کر رہے ہیں؟ سلیم الادریس نے پوچھا۔ میری سوچ بڑی صاف ہے، اس نے جواب دیا۔ صلاح الدین ایوبی ہم پر فوجی حکومت ٹھوسنا چاہتے ہیں۔ وہ صلیبیوں سے مسلسل مہاجرائی کر کے قوم کو بتانا چاہتا ہے کہ قوم کی سلامتی کی ضامن صرف فوج ہے اور قوم کی قسمت فوج کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ایوبی امن پسند ہوتا تو صلیبیوں اور سوڈانیوں کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا اور صلح جوئی سے رہنے کا معاہدہ کر لیتا۔ الادریس چھٹپٹا اٹھا۔ وہ سلطان ایوبی کے خلاف اور صلیبیوں کی حمایت میں کوئی بات سننا نہیں چاہتا تھا۔ اجلاس میں گرما گرمی ہو گئی۔ کمیٹی کے باقی 2 ممبر اسی بات سے نہیں کرنے دے رہے تھے۔ اس نے آخر تنگ آ کر کہیں، میں اجلاس برخاست کرتا ہوں۔ کل ہی میں آپ کی رائے اور تجویز قلم بند کر کے محاذ کو امیر مصر کو بھیج دوں گا۔ وہ غصے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک ممبر وہاں سے چلا گیا، دوسرا جس کا نام ارسلان تھا الادریس کے ساتھ رہا۔ ارسلان کا شجرہ نسب سوڈانیوں سے ملتا تھا۔ اس نے الادریس سے کہا، آپ شخصیت پرست اور جذباتی مسلمان ہیں۔ میں نے حقیقت بیان کی اور آپ ناراض ہو گئے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ میرے خلاف صلاح الدین ایوبی کو کچھ نہ لکھنا، آپ کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ اس کے لہجے میں چیلنج اور دھمکی تھی۔ الادریس نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو ارسلان نے کہا، اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ سے علیحدگی میں بات کروں گا۔ یہی کر لو۔ الادریس نے کہا، میرے گھر چلیں۔ ارسلان نے کہا، کھانا میرے ساتھ کھائیں، مگر یہ خیال رکھیں کہ ملاقات ایک راز ہوگی۔ الادریس اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اندر گیا تو اسے یوں لگا جیسے کسی بادشاہ کے محل میں آ گیا ہو۔ ارسلان اتنی زیادہ اونچی حیثیت کا حاکم نہیں تھا۔ دونوں کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک خوبصورت لڑکی نہایت خوبصورت سراہی اور چاندی کے 2 پیالے چاندی کے گول تھال میں رکھے ہوئے اندر آئی اور ان کے آگے رکھ دیا۔ الادریس نے بو سے جان لیا کہ شراب ہے۔ اس نے پوچھا، ارسلان مسلمان ہو، شراب پیتے ہو؟ ارسلان مسکرا دیا اور بولا، ایک گھونٹ پی لیں، آپ اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ 2 سوڈانی حبشی اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تشتریوں میں کھانا تھا۔ کھانا لگ چکا تو الادریس حیرت سے ارسلان کو دیکھنے لگا۔ ارسلان نے کہا، حیران نہ ہو محترم الادریس، یہ شان و شوکت آپ کو بھی مل سکتی ہے۔ میں بھی آپ ہی کی طرح پارسا ہوا کرتا تھا، مگر اب اس طرح کی 2 لڑکیاں میرے گھر میں ہیں۔ دمشق اور بغداد کے امیروں اور وزیروں کے گھروں میں جا کر دیکھو، انہوں نے اس طرح حسین لڑکیوں سے حرم بھر رکھے ہیں۔ وہاں شراب بہتی ہے۔ یہ لڑکیاں، یہ دولت، یہ شراب صلیبیوں کی کرم نوازیاں ہیں۔ الادریس نے کہا، عورت اور شراب نے سلطنت اسلامیہ کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں۔ آپ صلاح الدین کے الفاظ میں بات کرتے ہیں۔ ارسلان نے کہا، یہی آپ کی بدنصیبی ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ الادریس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ مجھے شک ہے کہ تم صلیبیوں کے جال میں آ گئے ہو۔ میں فوج کا غلام نہیں بننا چاہتا۔ ارسلان نے کہا، میں فوج کو غلام بنانا چاہتا ہوں۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سوڈان میں تقی الدین کو رسد اور کمک نہ دی جائے۔ اسے دھوکہ دیا جائے کہ کمک آ رہی ہے۔ اسے جھوٹی امیدوں پر لڑاتے رہو حتیٰ کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے۔ ظاہر ہے سوڈانی اسے قتل کر دیں گے اور اس کی فوج ہمیشہ کے لیے ادھر ہی ختم ہو جائے گی۔ ہم فوج کو شکست کا ذمہ دار ٹھہرا کر اسے قوم کی نظروں میں ذلیل کر دیں گے۔ پھر قوم صلاح الدین ایوبی کی فوج سے بھی متنفر ہو جائے گی۔
آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کا آپ کو اتنا اور ایسا معاوضہ ملے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں تمہارا مطلب سمجھ گیا ہوں، الادریس نے کہا۔ میں اتنی خطرناک باتیں اپنی اتنی دلیری سے کس طرح کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہیں گرفتار کر کے غداری کی سزا دلا سکتا ہوں؟ کیا میں یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ آپ مجھ پر جھوٹا الزام عائد کر رہے ہیں؟ ارسلان نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی میرے خلاف ایک لفظ نہیں سنے گا۔ ارسلان الادریس سٹپٹا گیا اور حیران تھا کہ اتنے بڑے عہدے کا حاکم کس قدر شیطان ہے اور کتنی دلیری سے باتیں کر رہا ہے۔ دراصل الادریس خود مرد مومن تھا، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ اسلام کو نیلام کر دینے والے کن پستیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے پاس ارسلان کو پابند کرنے اور راہ راست پر لانے کا ایک ہی ذریعہ تھا۔ وہ ارسلان کے عہدے سے زیادہ بڑے عہدے کا حاکم تھا۔ اس نے ارسلان سے کہا، جان گیا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو اور تم کیا کر رہے ہو۔ تم جس جرم کے مرتکب ہو رہے ہو اس کی سزا موت ہے۔ میں تمہیں یہ رعایت دیتا ہوں کہ تم 7 روز کے اندر اپنا رویہ درست کر لو اور دشمن سے تعلق توڑ کر مجھے یقین دلا دو کہ خلافت بغداد اور اپنی قوم کے وفادار ہو۔ میں تمہیں رسد کی ذمہ داری سے شکردوش کرتا ہوں۔ یہ انتظام ہم خود کر لیں گے۔ اگر آپ مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں اس محل میں جو تمہیں صلیبیوں نے بنا کر دیا ہے نظر بند کر دوں گا۔ 7 دن بڑی لمبی رعایت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 8ویں روز جلاد تمہیں یہاں سے نکالے۔ الادریس اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ارسلان مسکرا رہا تھا۔ ارسلان نے کہا، محترم الادریس، آپ کے 2 بیٹے ہیں، دونوں جوان ہیں۔ ہاں، الادریس نے کہا اور پوچھا، کیا ہوا میرے بیٹوں کو؟ کچھ نہیں، ارسلان نے کہا، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ آپ کے 2 جوان بیٹے ہیں اور یہی آپ کی کل اولاد ہے۔ الادریس اس اشارے کو سمجھ نہ سکا۔ اس نے کہا، شراب نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، اور وہ باہر نکل گیا۔ ارسلان کے گھر سے الادریس علی بن سفیان کے گھر چلا گیا اور اسے ارسلان کی باتیں سنائی۔ علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ ارسلان اس کی مشتبہ فہرست میں ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا، تاہم وہ جاسوسوں کی نظر میں ہے۔ الادریس بہت پریشان تھا اور حیران بھی کہ ارسلان اتنی دلیری سے غداری کا مرتکب ہو رہا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ وہ اکیلا نہیں، غداری ایک منظم طریقے سے ہو رہی ہے، اس کے جراثیم فوج میں بھی پھیلا دیے گئے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ سوڈان کے محاذ کے لیے رسد کا تھا۔ الادریس نے اسے بتایا کہ اس نے ارسلان کو اس ذمہ داری سے شبکدوش کر دیا ہے اور رسد کا انتظام خود کرتا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ ایک سازش کے تحت دیہات سے اناج اور بکرے وغیرہ سرحد سے باہر بھجوائے جا رہے ہیں۔ منڈی میں غلے اور دیگر سامان خورد و نوش کا مصنوعی قحط پیدا کر دیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس نے اپنے جاسوسوں اور مخبروں کو یہ کام دے رکھا ہے کہ رات کو ادھر ادھر گھومتے رہا کریں، جہاں کہ انہیں اناج کی ایک بوری بھی جاتی نظر آئے پکڑ لیں۔ طویل بات چیت کے بعد انہوں نے رسد کے انتظام کا کوئی طریقہ سوچ لیا۔ سلیم الادریس اس قومی مہم اور اپنی فرائض میں اس قدر مگن تھا کہ اس کے ذہن سے اشارہ نکل گیا کہ تمہارے 2 جوان بیٹے ہیں اور یہی تمہاری کل اولاد ہے۔ الادریس کو اپنے بیٹوں کے کردار پر بھروسہ تھا، مگر جوانی اندھی ہوتی ہے۔ قاہرہ میں سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں بدکاری کی ایک لہر آئی تھی جس نے نوجوان ذہن کو لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ 2-3 سال پہلے بھی ایسی ہی ایک لہر آئی تھی جس پر قابو پا لیا گیا تھا۔ اب یہ لہر زمین کے نیچے سے آئی اور کام کر گئی۔ یہ مختلف کھیل تماشائیوں کی صورت میں آئی، جن میں شعبدہ بازی اور کھیلوں کی صورت میں جوا بازی شامل تھی۔ یہ لوگ خیمے اور شامیانے تان کر تماشا دکھاتے تھے جس میں کچھ بھی قابل اعتراض نہیں تھا، مگر شامیانوں کے اندر خفیہ خیمے تھے جہاں اکیلے نوجوانوں کو بلایا جاتا تھا، ان سے پیسے لے کر کپڑوں پر بنی ہوئی دستی تصویریں دکھائی جاتی تھیں۔ یہ عریاں اور بے حد فحش تصویریں بھی تھیں جو مصوروں نے بڑی محنت سے بنائی تھی۔ تصویریں دکھانے کا کام لڑکیاں کرتی تھیں جن کے مسکراہٹ اور انداز میں دعوت گناہ ہوتی تھی۔ وہی نوجوانوں کو تھوڑی تھوڑی حشیش پلائی جاتی تھی۔ یہ شرمناک اور خطرناک سلسلہ زمین کے اوپر چل رہا تھا، مگر اسے پکڑ کوئی نہیں سکتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جو کوئی تصویر دیکھ کر یا حشیش کا ذائقہ چکھ کر آتا تھا وہ اپنے گناہ کو چھپائے رکھتا تھا۔ اس گناہ میں لذت ایسی تھی کہ جاننے والے بار بار جاتے تھے۔
وہ اس لیے بھی باہر کسی سے ذکر نہیں کرتے تھے کہ حکومت تک بات پہنچ گئی تو انہیں اس نشہ آور لذتوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس لذت پرستی کا شکار نوجوان اور فوجی ہو رہے تھے۔ ان کے لیے در پردہ قہبہ خانے بھی کھول دیے گئے۔ کردار کشی کی یہ مہم کس قدر کامیاب تھی، اس کا جواب کرک کے قلعے میں صلیبیوں کی انٹیلیجنس اور نفسیاتی جنگ کا ماہر جرمن نژاد ہرمن اپنے حکمرانوں کو ان الفاظ میں دے رہا تھا۔ اسپین کے مصوروں نے یہ جو تصویریں بنائی ہیں، یہ لوہے کے بنے ہوئے مردوں کو بھی مٹی کے بت بنا دیتی ہیں۔ اس نے ایک مرد اور ایک عورت کی ایک فحش تصویر حاضرین کو دکھائی۔ یہ بڑے ہی سائز کی تصویر تھی جو برس سے دلکش انداز میں بنائی گئی تھی۔ صلیبی حکمرانوں میں تصویر دیکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ننگے مذاق شروع کر دیے۔ ہرمن نے کہا، میں نے بے شمار تصویر بنوا کر مصر کے بڑے بڑے شہروں میں ان کی خفیہ نمائش کا انتظام کر دیا ہے، وہاں سے ہماری کامیابی کی اطلاع آ رہی ہے۔ میں نے قاہرہ کی نوجوان نسل میں حیوانی جذبہ بھڑکا دیا ہے۔ یہ ایسا طاقتور جذبہ ہے جو مشتعل ہو جائے تو تمام انسانی جذبات کو، جن میں قومی جذبہ خاص طور پر شامل ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ ان تصویروں نے مصر میں مقیم مسلمان فوج کو ذہنی اخلاقی لحاظ سے بیکار کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان تصویروں کی لذت نشہ بھی مانگتی ہے، اس کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ میرے تخریب کاروں اور جاسوسوں کے گروہ نے صحرائی لڑکیوں کی فوج قاہرہ اور دوسرے قصبوں میں داخل کر دی ہے۔ یہ لڑکیاں دیمک کی طرح صلاح الدین کی قوم اور فوج کو کھا رہی ہیں۔ وہ وجوہات کچھ اور تھیں جب میری مہم قاہرہ میں پکڑی گئی تھی۔ اب میں نے کچھ اور طریقے آزمائے ہیں جو کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب وہاں کے مسلمان خود میری مہم کی حفاظت کریں گے اور اسے تقویت دیں گے۔ وہ اسے ذہنی عیاشی کے شکار ہو گئے ہیں۔ تھوڑے ہی عرصے بعد ان کے ذہنوں میں ان کی اپنی قوم اور اپنی ہی ملک کے خلاف زہر بھرنا شروع کر دوں گا۔ صلاح الدین ایوبی بہت ہوشیار آدمی ہے، حاضرین میں کسی نے کہا۔ وہ جو ہی مصر پہنچا تمہاری مہم کو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ اگر وہ مصر پہنچا تو ہرمن نے کہا، اس سوال کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں کہ آپ اس کا محاصرہ کامیاب ہونے دیں گے یا نہیں۔ بے شک اس نے ریمانڈ کی فوج کو قلعے سے باہر گھیرے میں لے رکھا ہے اور قلعہ اس کے محاصرے میں ہے، لیکن یہ گھیرا اور یہ محاصرہ اسی لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ یہاں فیصلہ کن جنگ نہ لڑیں، ایوبی کو محاصرہ کیے جانے رکھنے دیں تاکہ وہ یہیں پابند رہیں اور مصر نہ جا سکے۔ سوڈان میں ہمارے کمانڈروں نے تقی الدین کی فوج کو نہایت کامیابی سے بکھیر دیا ہے اور نہ لڑ سکتا ہے نہ وہاں سے نکل سکتا ہے۔ مصر کی منڈیوں کا اور وہاں کے کھیتیوں کا غلہ میں نے غائب کرا دیا ہے۔ آپ کی دی ہوئی دولت آپ کو پورا صلہ دے رہی ہے۔ ایوبی کا وفادار حاکم ارسلان دراصل آپ کا وفادار ہے، وہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کر رہا ہے۔ اس کے کچھ اور ساتھی بھی ہمارے ساتھی ہیں۔ ارسلان کو کتنا معاوضہ دیا جا رہا ہے؟ فلپ اگسٹس نے پوچھا۔ جتنا ایک مسلمان حاکم کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہرمن نے جواب دیا، عورت اور شراب، دولت اور حکومت کا نشہ کسی بھی مسلمان کا ایمان خرید سکتا ہے۔ وہ میں نے خرید لیا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اب صلاح الدین ایوبی مصر جائے گا تو اسے وہاں کی دنیا بدلی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ جس نوجوان نسل کی بات فخر سے کیا کرتا ہے، وہ مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کے لیے بیکار ہوگی۔ اس کی سوچ اور اس کا کردار ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ نسل جذبے کی ماری ہوئی ہوگی۔ یہی حال اس فوج کا ہوگا جسے وہ مصر میں چھوڑ آیا ہے۔ اس فوج میں میرے تخریب کاروں نے اتنی زیادہ بے اطمینانی پھیلا دی ہے کہ بغاوت سے گریز نہیں کرے گا۔ میں آج یہ دعویٰ وثوق سے کر سکتا ہوں کہ آپ سے پہلے میں اپنا محاذ ختم کر چکا ہوں۔ دشمن کے کردار اور اخلاق کو تباہ کر دینے سے فوجوں کے حملوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ہرمن کی اس حوصلہ افزا رپورٹ پر صلیبی حکمران بہت خوش ہوئے۔ فلپ اگسٹس نے وہی عزم دہرایا جس کا اظہار وہ کئی بار کر چکا تھا۔ اس نے کہا، ہماری لڑائی صلاح الدین ایوبی سے نہیں، اسلام سے ہے۔ ایوبی بھی مر جائے گا اور ہم بھی مر جائیں گے، لیکن ہمارا جذبہ اور عزم زندہ رہنا چاہیے تاکہ اسلام بھی مر جائے اور دنیا پر صلیب کی حکمرانی ہو۔ اور اس کے لیے ضروری تھا کہ ایسا محاذ کھول دیا جائے جہاں سے مسلمانوں کی نظریات اور کردار پر حملہ کیا جائے۔ میں ہرمن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے محاذ نہ صرف کھول دیا ہے بلکہ حملہ کر کے ایک حد تک کامیابی بھی حاصل کر لی ہے۔ سلیم الادریس کے دو بیٹے جوان تھے، ایک کی عمر 17 سال اور دوسرے کی 21 سال تھی۔ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ بھی لذت پرستی کے اس لپیٹ میں آ گئے تھے یا نہیں۔
جو صلیبی تحریک کار قاہرہ میں لائے تھے۔ البتہ یہ ثبوت بعد میں ملا کہ بڑے بیٹے کے در پردہ تعلقات ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ تھے۔ یہ لڑکی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتی تھی اور بے پردہ رہتی تھی۔ کسی بڑے خاندان کی لڑکی تھی، اس کی ملاقاتیں خفیہ ہوتی تھیں۔ جس روز ارسلان نے ادریس سے کہا تھا کہ تمہارے 2 بیٹے جوان ہیں، اس سے اگلے روز اس لڑکی نے ادریس کے بڑے بیٹے سے کہا کہ ایک نوجوان اسے بہت پریشان کرتا ہے، وہ جدھر جاتی ہے اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے اغوا کی دھمکیاں بھی دیتا ہے۔ اس بڑے بیٹے نے لڑکی سے پوچھا کہ نوجوان کون ہے، تو لڑکی نے نہ بتایا۔ بات گول مول کر گئی، کہنے لگی اس نے زیادہ پریشان کیا تو اسے بتا دے گی۔ بات کے انکشافات سے پتہ چلتا ہے کہ اسے کوئی نوجوان پریشان نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ خود نوجوانوں کو پریشان اور خراب کرتی رہتی تھی۔ اس نے جس شام بڑے بیٹے سے یہ شکایت کی کہ اس سے اگلے روز اس نے ادریس کے چھوٹے بیٹے کو، جس کی عمر 17 سال تھی، اپنے جال میں پھانس لیا اور ایسی والہانہ اور بے تابانہ محبت کا اظہار زبانی اور عملی طور پر کیا کہ لڑکا اپنا آپ اس کے حوالے کر بیٹھا۔ 2 در پردہ ملاقاتوں کے بعد اس نے اسے بھی بتایا کہ ایک نوجوان اسے بہت پریشان کرتا ہے اور اسے اغوا کی دھمکیاں دیتا ہے۔ لڑکے کا خون جوش میں آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو لڑکی نے کہا کہ اگر اس نے زیادہ پریشان کیا تو بتاؤں گی۔ اسی شام اس لڑکے کے بڑے بھائی سے ملی اور اسے کہا کہ وہ نوجوان مجھے زیادہ پریشان کرنے لگا ہے، وہ تمہارے متعلق کہتا ہے کہ اسے میں ایسے طریقے سے قتل کروں گا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکے گا۔ تم اپنے پاس خنجر رکھا کرو۔ دوسری شام کی ملاقات میں اس نے چھوٹے بھائی کو اسی طرح مشتعل کیا اور اس سے کہا وہ خنجر اپنے پاس رکھا کرے۔ چنانچہ دونوں بھائی اس حقیقت سے بے خبر کہ وہ ایک ہی لڑکی کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، خنجر اپنے پاس رکھنے لگے۔ لڑکی دونوں سے الگ الگ ملتی رہی۔ صرف 5 دنوں میں لڑکی نے دونوں بھائیوں کو پہلے حیوان کر دیا، پھر درندہ بنا دیا۔ اس شام اس نے بڑے بھائی کو شہر سے ذرا باہر ایک اندھیری جگہ ملنے کو کہا۔ چھوٹے بھائی کو بھی اس نے وہی وقت اور وہی جگہ بتائی اور دونوں سے یہ بھی کہا کہ وہ نوجوان جو مجھے پریشان کیا کرتا ہے آج کہہ گیا ہے کہ شام کو جہاں بھی جائے گی مجھے وہاں پاؤ گی، میں تمہارے چاہنے والے کو تمہارے سامنے قتل کروں گا۔ لڑکی نے کہا میں نے اسے کہا ہے کہ اگر تم اتنے دلیر ہو تو شام کو جگہ آ جانا، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ یہ دونوں بھائی خونریز معرکہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شام کو بڑا بھائی خنجر لیے اس جگہ پہنچ گیا جو اس لڑکی نے اسے بتائی تھی۔ اس نے ایسی استادی کا مظاہرہ کیا کہ جگہ اندھیری کا انتخاب کیا اور یہ بھی خیال رکھا کہ دونوں بھائی اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کو پہچان نہ لیں۔ وہ وہاں پہنچی تو بڑے بھائی کو وہاں موجود پایا۔ اسے بتایا کہ وہ نوجوان میرے پیچھے آ رہا ہے۔ بڑے بھائی نے خنجر نکال لیا، فوراً ہی بات چھوٹا آ گیا۔ لڑکی نے بڑے بھائی سے کہا وہ آ گیا ہے لیکن میں نہیں چاہتی کہ خون خرابہ ہو، میں اسے کہتی ہوں کہ چلا جائے۔ یہ کہہ کر وہ چھوٹے بھائی کے پاس گئی اور اسے کہا وہ پہلے سے موجود ہے اور اس کے ہاتھ میں خنجر ہے۔ چھوٹے بھائی کی عقل پر جوانی کا تازہ خون سوار تھا۔ اس نے خنجر نکالا اور اندھیرے میں اپنے بھائی کی طرف دوڑا۔ بڑے بھائی نے حملہ آور کو اتنی تیزی سے آتے دیکھا تو وہ بھی آگے بڑھا۔ بھائیوں نے ایک دوسرے پر رقابت کے جوش میں بڑے گہرے وار کیے۔ وہ گر گر کر اٹھے اور ایک دوسرے کو لہو لہان کرتے رہے۔ لڑکیوں نے بھڑکاتی رہی۔ علی بن سفیان کے شعبے کے آدمی رات کو گشت کر رہے تھے۔ اتفاق سے گھوڑا سوار گشت پر ادھر آ نکلا۔ لڑکی بھاگ اٹھی، گھوڑ سوار نے اسے دور جانے نہ دیا اور پکڑ کر واپس لے گیا۔ وہاں دونوں بھائی زمین پر پڑے آخری سانس لے رہے تھے۔ لڑکی نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کی، بہت کوشش کی، لیکن اس آدمی نے اسے نہ چھوڑا۔ لڑکی کے دیے ہوئے لالچ کو بھی اس نے قبول نہ کیا۔ اس نے پکار پکار کر گشتی پہرے داروں کو بلا لیا۔ اس وقت تک دونوں بھائی مر چکے تھے۔ لڑکی کو اسی وقت علی بن سفیان کے پاس لے گئے، لاشیں بھی لے گئیں۔ روشنی میں دیکھا تو دونوں بھائی تھے۔ سلیم الادریس کو اطلاع دی گئی۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اپنے جوان بیٹوں کی لاشوں کو دیکھ کر اس کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ لڑکی نے الٹے سیدھے بیان دیے مگر اس کا جواب دینے سے گریز کر رہی ہے کہ کس کی بیٹی ہے اور وہ کہاں رہتی ہے۔ الادریس بہت دوری ذہنی حالت میں تھا۔ اس نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اسے شکنجے میں ڈالو علی، اس طرح یہ کچھ نہیں بتائے گی، بتانے کے لیے ہے ہی نہیں کیا؟ لڑکی نے بھی غصے میں کہا۔ بڑے بھائی کی لاش کی طرف اشارہ کر کے بولی اس نے مجھے بلایا تھا، میں چلی گئی، اوپر سے چھوٹا بھائی آ گیا، دونوں میں خنجر نکال لیے اور لڑ پڑے۔
میں ڈر کے مارے بھاگ اٹھے اور ایک گھوڑے سوار نے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اپنے باپ کا نام اس لیے نہیں بتاتی کہ اس کی بھی رسوائی ہوگی۔ علی بن سفیان کا دماغ حاضر تھا۔ اسے یاد آ گیا کہ ارسلان اور ادریس کی آپس میں ترش کلامی ہوئی تھی۔ ارسلان اس کے مشتبوں کی فہرست میں تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے ادریس کو آنکھوں سے اشارہ کر کے کہا، یہ لڑکی کوئی بھی ہے، یہ قاتل نہیں، یہ دو جوانوں کو اکیلے قتل نہیں کر سکتی۔ اس نے سچ بات بتا دی ہے، میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ اس نے لڑکی سے کہا، جاؤ تم آزاد ہو، آئندہ کسی کے ساتھ اتنی دور نہ جانا ورنہ قتل ہو جاؤ گی۔ لڑکی بڑی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ علی بن سفیان نے اپنے دو مخبروں سے کہا، ان میں سے ایک لڑکی کا راستہ دیکھ کر دوسرے راستے سے ارسلان کے گھر کے بڑے دروازے سے ذرا دور چھپ جائے، اور دوسرا ایسے طریقے سے لڑکی کا تعاقب کرے کہ لڑکی کو پتہ نہ چلے، اور وہ جہاں بھی جائے فوراً اطلاع دی جائے۔ دونوں آدمی چلے گئے۔ لڑکی تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی اور اس تک تعاقب ہو رہا تھا۔ علی بن سفیان کا شک ٹھیک ثابت ہوا۔ لڑکی ارسلان کے گھر چلی گئی، وہیں ایک آدمی موجود تھا۔ اس نے آ کر اطلاع دی کہ لڑکی اس گھر میں داخل ہوئی ہے۔ اب الادریس کو معلوم ہوا کہ لڑکی کا تعلق ارسلان کے گھر سے ہے، تو اس نے علی بن سفیان سے بتایا کہ ارسلان نے اسے کہا تھا کہ تمہارے دو جوان بیٹے ہیں، مگر الادریس یہ اشارہ نہیں سمجھ سکا تھا۔ صاف ظاہر ہو گیا کہ ارسلان کی کارستانی ہے۔ دونوں بھائیوں کو اس نے عجیب و غریب طریقے سے ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرایا ہے۔ الادریس نے حاکم کو اطلاع دی۔ پولیس کا سربراہ غیاث بلبیس بھی آ گیا۔ علی بن سفیان کو بھی خصوصی اختیارات حاصل تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ارسلان کے گھر پر چھاپہ مار کر اسے گھر میں ہی نظر بند کر دیا جائے۔ اب میں سلیم الادریس کو بتاؤں گا کہ میں کیوں اتنی دلیری سے بات کرتا ہوں۔ ارسلان نے لڑکی کی کامیابی کی رودات سن کر کہا، میں اسے بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے لڑکی کو شراب پیش کی اور دونوں کامیابی کی جشن منانے لگے۔ ان کا جشن ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ بغیر اطلاع کیے کوئی اندر آ گیا۔ یہ الادریس تھا۔ اس نے ارسلان اور لڑکی کو نشے اور عریانی کی حالت میں دیکھا اور لڑکی کو پہچان لیا۔ ارسلان نے نشے کی حالت میں کہا، اپنے بیٹوں کو قتل کرا کے تم میرے پاس قتل ہونے آئے ہو؟ دربان کہاں ہے؟ یہ شخص میری جنت میں بغیر اجازت کیوں کر آ گیا؟ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے۔ الادریس نے کہا، میں اپنے بیٹے کا انتقام لینے نہیں آیا، تمہیں غداروں کے انجام تک پہنچانے آیا ہوں۔ اتنے میں شہر کا وہ حاکم اعلیٰ اندر آیا جس کے پاس امیر مصر کے اختیارات تھے۔ اس کے ساتھ غیاث بلبیس اور علی بن سفیان تھے۔ لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ارسلان کے تمام ملازم اور دیگر افراد کو باہر نکال کر اس کے محل جیسے مکان کے اندر اور باہر فوج کا پہرا کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے گھر میں ایک تہہ خانہ برآمد ہوا جو بہت ہی وسیع اور گہرا تھا۔ وہاں سے تیر کمانوں اور برچھیوں کے انبار نکلے۔ ایک ڈھیر خنجر کا تھا، آتش گیر مادہ بھی تھا۔ ایک صندوق میں سے حشیش اور زہر برآمد ہوا۔ ایک اور کمرے میں سونے کی اینٹ اور اشرفیوں کی تھیلیاں برآمد ہوئیں۔ اس نے اپنی پرانی دو بیویوں اور ان کے بچوں کو کہیں اور بھیج رکھا تھا۔ گھر میں 3 لڑکیاں تھیں، تینوں ایک سے بڑھ کر خوبصورت تھیں۔ تینوں غیر مسلم۔ رات ہی رات ملازموں کی چھان بین کر لی گئی۔ ان میں 3 صلیبیوں کے جاسوس نکلے۔ کیا تم خود بتاؤ گے تمہارے عزائم کیا ہیں؟ حاکم اعلیٰ نے ارسلان سے پوچھا۔ یہ مال و دولت اور اسلحہ، یہ انبار تمہیں سزائے موت دلانے کے لیے کافی، پھر سزائے موت دو۔ اس نے نشے کی حالت میں کہا، اگر مجھے جان ہی دینی ہے تو خاموشی سے کیوں نہ مر جاؤں۔ خدا کی نگاہ میں بہت ہی بڑی نیکی ہوگی کہ تم ہمیں اور اس کے نام لیوا کو خطرے سے آگاہ کر دو۔ حاکم اعلیٰ نے کہا، مجھے امید ہے کسی نیکی کے بدلے خدا تمہارے اتنے زیادہ گناہ کو بخش دے گا، تم لوگ مجھے نہیں بخشو گے۔ ارسلان نے کہا، سلطان ایوبی اس سے بھی بڑا گناہ بخش دیتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ کی بچنے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، آپ بتا دیں یہاں کس قسم کی تقریب کاری ہو رہی ہے۔ کچھ اور لوگ گرفتار کرا دیں۔ وہ کمرہ میں ٹہل رہا تھا، باقی لوگ ادھر ادھر بیٹھے تھے۔ الادریس نے اپنی خنجر نما تلوار اپنی کمر بند میں باندھ رکھی تھی۔ ارسلان خاموشی سے ٹہلتے ٹہلتے اس کے قریب گیا اور بڑی تیزی سے اس کے میان سے تلوار نکال کر اپنے سینے اور پیٹ کے درمیان رکھے، پیشتر اس کے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھینی جاتے۔ اس کے نے دستے پر دونوں ہاتھ رکھ کر پوری طاقت سے تلوار اپنی پیٹ میں گھونپ لی۔
وہ اپنے بستر پر گرا اور دوسرے آدمی اس کے پیٹ سے تلوار نکالنے لگے تو اس نے کہا رہنے دو، میری 2-3 باتیں سن لو، مر جاؤں گا تو تلوار نکال لینا، میں نے اپنے آپ کو سزا دی ہے۔ میں زندہ صلاح الدین ایوبی کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ مجھے اپنا وفادار دوست سمجھتا تھا۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، تلوار اپنا کام کر چکی ہے، ہوش کرو، مصر سخت خطرے میں ہے، مصر میں جو فوج ہے بغاوت کے لیے تیار ہے، فوجوں کی رسد کو میں نے نوپید کیا ہے، سپاہیوں کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا۔ صلیبی تقریب کاروں نے فوج میں بات پھیلا دی ہے کہ محاذوں پر بکرے، اناج اور شراب جاری ہے اور وہاں کے سپاہیوں کو مالا مال کر کے عیاشی کرائی جا رہی ہے۔ میرے گروہ میں اچھے عہدے کے لوگ ہیں، میں کسی کا نام نہیں بتاؤں گا۔ فاطمی اور فدائی تباہی کی پوری تیاری کر چکے ہیں، تم بغاوت کو روک نہیں سکو گے۔ نئی فوج لاؤ، حالات تمہارے قابو سے۔ اور وہ فکرہ مکمل کیے بغیر مر گیا۔ اس کے گھر سے جو 3 لڑکیاں برآمد ہوئی تھیں وہ بھی اس فکرے کو مکمل نہ کر سکیں۔ انہوں نے اپنے متعلق بتا دیا کہ انہیں اخلاقی تقریب کاری اور مردوں کو پھانس کر استعمال کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ارسلان کے گھر راتوں کو محفلیں جمع کرتی تھیں جس میں فوج کے اور انتظامیہ کے افسر آیا کرتے تھے۔ ان کے خفیہ اجلاس ان لڑکیوں کے بغیر ہوتے تھے۔ لڑکیوں نے تصدیق کر دی کہ مصر میں بغاوت کے لیے زمین ہموار کر دی گئی ہے۔ جس لڑکی نے دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرا دیا تھا اس نے کل کی ساری کہانی سنا دی جو بیان کی گئی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ الادریس کے بڑے بیٹے کو پہلے ہی اپنے جال میں محبت کا جھانسا دے کر لے چکی تھی۔ اسے ارسلان اس کے باپ الادریس کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن ارسلان نے منصوبہ بدل لیا اور اس لڑکی سے کہہ دیا کہ دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرا دو۔ ایک ہی رات میں تقریباً 250 اونٹ مرکزی دفتر کے سامنے لائے گئے۔ ان پر غلہ اور خورد و نوش کا دیگر سامان لدا ہوا تھا۔ یہ اونٹ 4 قافلوں کی صورت میں مختلف جگہوں سے پکڑے گئے تھے۔ اناج وغیرہ کو سرا سے باہر جانے سے روکنے کے لیے گشتی پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہ ان کی پہلی کامیابی تھی۔ ان قافلوں کے ساتھ جو آدمی تھے انہوں نے شہر کے چند ایک تاجروں کے نام بتائے۔ ان تاجروں نے تمام غلہ اور دیگر سامان زیر زمین کر لیا تھا۔ آدھی رات کو یہ سامان باہر کے اجنبی تاجروں کے ہاتھ بیچتے تھے۔ ان اجنبیوں نے دیہاتی علاقوں میں بھی چند ایک جگہوں کی نشاندہی کی جہاں اجنبی سے تاجر موجود رہتے تھے اور تمام تر رسد اکٹھی کر کے لے جاتے تھے۔ شتربانوں میں سے بعض نے ایک جگہ بتائی، وہاں سے قافلے سوڈان جایا کرتے تھے، وہاں ایک سرحدی دستہ موجود تھا۔ انکشاف ہوا کہ دستے کا کمانڈر دشمن سے باقاعدہ معاوضہ یا رشوت لیتا ہے اور قافلے گزار دیتا تھا۔ یہ انکشاف بھی ہوا کہ یہ تمام ارسلان کے زیر کمان ہو رہا تھا۔ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ العزیز کل۔